عزیز بھائیو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا اور جب وحی آتی تھی تو علماء کرام نے اس کی تقریباً 6 شکلیں لکھی ہے۔ یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر قرآن کس طریقے سے نازل ہوتا تھا اور کیسے قرآن اترتا تھا ہمارے نبی کے اوپر۔ علماء کرام نے اس کی 6 شکلیں لکھی ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اس کی 6 شکلیں علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ایک روایت نظر سے گزری، بخاری شریف کی روایت ہے، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ ایک مرتبہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، کیا طریقہ ہے، قرآن کس طریقے سے آپ پر نازل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت، یہ شکل میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ جو بیان کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھنٹی کی سی آواز کا، اس کے مطلب میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ نمبر 1، یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ ہمارے نبی جو فرماتے ہیں کہ گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی تھی، تو اس کے مطلب میں علماء کرام نے اس کی تشریح میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ نمبر 2، فرشتہ وحی لاتے وقت، قرآن کو لاتے وقت اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا تھا۔ فرشتے کے بہت سارے پر ہوتے ہیں، اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا تھا، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ اور نمبر 3، گھنٹی کی سب سے زیادہ یہ جو آواز ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا گھنٹی کی کیفیت کا صحیح علم اور صحیح خبر تو اللہ ہی کو اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ یہ تشبیہ جو دی وہ عام ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ عزیز بھائیو، اور یہ طریقہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا کہ جب فرشتہ قرآن لے کر آتا تھا اور وحی لے کر آتا تھا تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی۔ ہمارے نبی فرماتے یہ طریقہ میرے لیے بہت زیادہ سخت ہوتا تھا۔ بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا ہر طریقہ مشکل ہوتا تھا۔ وحی کا اور قرآن کے اترنے کا ہر طریقہ مشکل ہوتا تھا، لیکن یہ سب سے مشکل ہے۔ روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سخت جاروں میں، سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو پسینے سے، پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا تھا اور پیشانی مبارک پر خوب پسینہ آتا تھا، پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ وحی نازل ہوتی، جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، سامنے کے جو دانت ہے سردی سے کپانے لگتے تھے۔ اللہ اکبر! چہرے انور، نبی کا چہرہ، منہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا اور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح، کھجور کی ٹہنی کی طرح زرد پڑ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھینچی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب قرآن اترتا تھا، جب وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ پر قرآن اترتا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی جو بھنبھناہٹ ہوتی ہے ویسی آواز سنائی دیتی تھی۔
تو یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور قرآن اترتا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ آواز نے کہا ہوتا مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا، جو بھی ہمارے نبی سنتے تھے، جو بھی آواز سنتے تھے، فوراً ہمارے نبی کو وہ یاد ہو جاتا تھا۔ یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ اس سے مراد کلام الہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست اللہ سے کلام ہونے کا، ہم کلام ہونے کا شرف بھی ملا، بیداری کی حالت میں بھی۔ ہمیں معلوم ہے معراج کے واقعے میں کہ جب ہمارے نبی معراج کی رات میں اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور ڈائریکٹ اللہ سے بات کی، براہ راست اللہ سے بات کرنے کا ہمارے نبی کو موقع ملا۔ یہ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی شکل میں آ جاتا ہے، ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ کبھی مرد کی شکل میں آتے ہیں، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے، جو بہت خوبصورت تھے۔ حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہے دحیہ نام کے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل امین آتے تھے، اور علماء نے لکھا بہت خوبصورت تھے حضرت دحیہ کلبی۔ بخاری شریف کے شارح حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی اتنے خوبصورت تھے اور اتنے حسین تھے کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ حضرت دحیہ کلبی بہت خوبصورت صحابی تھے اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ تو اس صحابی کی شکل میں اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل امین آیا کرتے تھے۔ تو یہ تقریباً 3 طریقے ہو گئے۔ اور ہمارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں اور ان کی صورت میں آتے تھے، یہ طریقہ میرے لیے بہت آسان تھا۔ اور وحی کا ایک چوتھا طریقہ، 3 طریقے ہمارے سامنے آ چکے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں وحی لے کر آئے۔ فرشتہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں وحی لے کر آئے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری عمر میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک تو خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش کو ظاہر فرمایا، اور ہمارے نبی نے تمنا فرمائی کہ میں فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا فرشتے کو اصلی شکل میں، یہ پہلی مرتبہ۔ اور دوسری مرتبہ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا معراج کے واقعے میں۔ اور تیسرا نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں، بالکل شروع زمانے میں جب قرآن اترنا شروع ہوا، تو شروع زمانے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اور فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھا، اور یہ اس جگہ دیکھا مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کے ایک مقام پر، مقام اجیاد پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ تو یہ 5 طریقے ہو گئے۔ چھٹا ایک طریقہ رؤیا صادقہ، یعنی سچے خواب۔ نزول قرآن سے پہلے ہمارے نبی کو خواب نظر آیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کے اترنے سے پہلے خواب نظر آیا کرتے، جو کچھ خواب میں دیکھتے جاگنے کے بعد ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا خواب ہی سے ہوئی ہے۔ عزیز بھائیو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن